على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ترجمہ معرف القرآن. تو بدل ڈالا جنہوں نے اندھیر کر رکھا تھا بات کو اس کی دوسری بولی سے جو سکھائی گئی تھی انہیں، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے اندھیر مچایا تھا عذاب کو آسمان سے کہ وہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے. تفسیر. مگر بنی اسرائیل شرارت پر اتر آئے تو اس وعدہ و کرم سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا بلکہ سرکشی کرتے ہوئے بدل ڈالا جنہوں نے اندھیر کر رکھا تھا ہماری بات کو ہماری تعلیم کے خلاف اس کی دوسری بولی سے جو سکھائی گئی تھی انہیں. حکم ہوا تھا حتتن کا، وہ مسخروں کی طرح حنطتن حبتن فی شعرتن، گیہوں بالیوں کے دانے بکنے لگے. تو اس نافرمانی پر اتارا ہم نے ان ظالموں پر جنہوں نے اس قسم کا اندھیر مچایا تھا عذاب طاعون کو آسمان سے، جس سے 70,000 بنی اسرائیل مر گئے. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے، بار بار نافرمانی کرتے جا رہے تھے، بار بار نافرمانی کرتے، حکم کے خلاف چلتے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک مقام پر پہنچایا اور انہیں اپنی نیاز و نعم سے نوازا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے انعامات دیے، ہرے بھرے کھیت دیے، اپنی بخشش عطا کی، ان کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا اور انہیں توبہ کا طریقہ بتایا کہ تم اس طرح اس شہر کے دروازے میں اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں دوبارہ نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ حتتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس علاقے پر حکمرانی کرو اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اس کی بخشش کے بعد. تو جب اللہ رب العزت نے یہ کیا، انہیں انعامات عطا فرمائے، توبہ کا طریقہ بتایا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہارا رب اسے معاف کر دے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ توبہ کا دروازہ جب تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اتنی سہولت عطا کی ہے کہ کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں یا اس حکم کو نہ جاننے کی وجہ سے، تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تم شرمندہ ہو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر، اس غلط کو غلط سمجھ کر، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے. تو اب ان بنی اسرائیلیوں نے اتنی رحمتوں کے لٹنے کے بعد، اتنی رحمتیں ان پر لٹا دی، اللہ رب العزت نے اپنی اتنی صفت رحمانیت کا مظاہرہ فرمایا. اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ہم نے ان سے حکم دیا کہ وہ حتتن یہ لفظ خاص کہتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہوں، تو انہوں نے اس لفظ کو دوسرے الفاظ سے بدل دیا، اللہ کی بات کو دوسری بات سے بدل دیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ حتتن کہو تو انہوں نے کہا حنطتن حبتن فی شعرتن. وہ یہ حتتن ہا تا اور تا تھی تو انہوں نے اسے ہا نون تا اور تا کر دیا. اللہ رب العزت نے انہیں خاص حرف سکھایا تھا اپنے کرم سے، لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ اسے انہوں نے دنیاوی لفظ سے بدل دیا. حنطتن کہتے ہیں گیہوں، تو انہوں نے اس لفظ کا مذاق اڑایا معاذ اللہ اللہ رب العزت کی. اسی لیے ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں، جو دین کا شعار ہے، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے، وہ ہمیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے معاذ اللہ کسی نے اگر داڑھی کا مذاق اڑایا بحیثیت سنت رسول ہونے کے، تو وہ کافر ہو جائے.
یا داڑھی کو کسی نے نیچ سمجھا، ہیچ سمجھا کہ یہ داڑھی اتنے بال چہرے پہ رکھوں گا میں، اگر معاذ اللہ اس طرح کسی نے کہہ دیا یہ تو خراب نظر آتے ہیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی کیا عظمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دودھی جو ہوتی ہے نا، لوکی جسے کہتے ہیں، وہ بہت محبوب غذا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اسے کسی نے اس نیت سے نہ کھایا کہ اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھاتے تھے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، یہ سنت رسول ہے لیکن میں اسے نہیں کروں گا، یہ سوچ کر اگر کسی نے اسے رد کر دیا اور کھانے سے انکار کر دیا تو اس نے کفر کر دیا۔ یہ معاملہ ہے۔ کسی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسندیدہ چیز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یا اس کے لیے حقارت کے الفاظ کہنا یہ کفر ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہی اسلوب بتایا اس آیت کریمہ میں کہ میں نے اپنی جانب سے، اپنے جوار رحمت سے تمہیں ایک لفظ عطا کیا اور تم نے اس کا مذاق بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کا عذاب تھا۔ طاعون ایک بیماری کا نام ہے جو ایک کے بعد دوسرے کو لگتی جاتی ہے اور اس طرح پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر طاعون کی بیماری نازل فرمائی، اور یہ اتنی سخت تھی کہ کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی عرصے میں 70,000 بنی اسرائیل اس بیماری سے مار دیے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے۔ آپ نے سنا ابھی تک کہ جیسے ہی وہ کوئی نافرمانی کرتے اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن ذرا دیکھیں، ہم گناہگار، ہم بھی امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، لیکن ہمارا طرز عمل بھی کچھ بنی اسرائیل سے جدا نہیں ہے۔ بات بات پر ہم مخالفت کرتے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بات بات پر۔ کوئی کسی کے گھر اگر کوئی شادی کرنی ہو، کسی کے گھر کسی بچے کا ختنہ کرنا ہو، کسی بچے کا عقیقہ کرنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے گھر میں خوشی کا ہو یا غم کا ہو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو طریقہ بتایا ہے صرف اسی پر عمل نہیں کریں گے، باقی سارا کچھ کریں گے۔ بارات میں خوشیاں منانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ نہیں کریں گے، اس کے خلاف سب کچھ کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سید کائنات اور مولا کائنات کا نکاح کیسے پڑھایا اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن مولا علی کا جھنڈا لے کر بخوب گھومیں گے۔ یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا دعویٰ تو پورا ہے، نعرے بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، اتباع کی آتی ہے، پیروی کی آتی ہے، زمانے کو، سماج کو، دنیا کو چھوڑ کر شریعت اختیار کرنے کی آتی ہے، تو ہم وہاں ہر لحاظ سے کمزور نظر آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایسی ہی کمزوری کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کر دیا کرتا تھا۔ یہ تو ہمارے نبی رحمت کا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی کی کرم سے، کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان میں موجود ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس قوم پر عذاب نازل کروں۔ صرف اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر عذاب نہیں نازل کیا ہے، تو ہمیں اس احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، نہ کہ احسان فراموشی سے۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، نبی رحمت، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بتانے کے لیے آپ کی قوم پر بڑی سے بڑی نافرمانی پر بھی عذاب نہیں نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں جو اتنا کریم ہے۔ یہ دنیا جس کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی نظروں میں ہمیں عزت چاہیے، وہ کیا کرتی ہے ہمارے لیے؟ ایک شخص مر جاتا ہے تو اسے قبر سے دفنا کے آنے کے بعد 40واں اور 20واں تو بعد میں ایصال سوال کے ہوتا ہے، پہلے لوگ اپنے گھروں میں گانا بجانا شروع کر چکے ہوتے ہیں، اسے بھول گئے ہوتے ہیں، اس کی کمی کھلنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا،
اور ایک اللہ رب العزت ہے جو ہمیں جیتے جی بھی یاد رکھتا ہے، ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہمارا انتظام و انصرام فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اپنی جانب بڑھنے والے بندوں کو وہ جنت عطا فرمائے گا، اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ رب العزت اتنا کریم رب، اور ہم اسے چھوڑ کر ایسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کو پا لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور جس کو پا لینے سے کیا ہی فائدہ ہے۔ جب تک زمین کے اوپر ہیں تب تک یہ دنیا فائدہ پہنچائے گی، وہ بھی وہ فائدہ جسے ظاہری طور پر لوگ فائدہ سمجھتے ہیں، ورنہ در حقیقت فائدہ تو وہی ہے نا جو ہمیں حشر میں کام آئے، جو ہمیں قیامت کے دن کام آئے، جو اللہ رب العزت کی نظروں میں ہمیں عزت بخشنے والی چیز ہو، وہ عزت دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انہیں کہا کہ ایسا کرو، لیکن انہوں نے ہمارے اس حکم کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان پر عذاب نازل فرما دیا کہ وہ بار بار نافرمانی ہی کرتے جا رہے تھے۔ ہم نے انہیں سمندر پار کرایا، بچایا، ناز و نعم عطا کیے، من و سلوہ عطا کیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور دنیا کا عذاب پھر بھی آسان ہے، یہ جان لیں۔ جب اللہ آگے ذکر آئے گا، یا ذکر آ چکا شاید، حابیل اور قابیل، ہاروت اور ماروت کا، دو فرشتے جنہیں اللہ رب العزت نے، آ چکا نا وہ ذکر، ہاروت اور ماروت کا ذکر آ چکا، جنہیں اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا تھا نفس دے کر، اور جب انہوں نے جرم کر لیا تو اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا کہ تم کون سی سزا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جہنم دیکھ رکھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کی سزا اور عذاب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے دنیا کی سزا اختیار کی، اور اللہ رب العزت سے کہا یا اللہ رب العزت ہم طاقت نہیں رکھتے اس بات کی کہ ہم جہنم کی سزا برداشت کر پائیں۔ اب ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہیں تو کیسی ہوگی جہنم، کتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اپنا متبع و فرما بردار بندہ بنا کر رکھے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنا کر رکھے۔ الفاتحہ۔